الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتها الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زينا للمسرفين ما كانوا يعملون. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. میرے نہایت ہی محترم مکرم دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، میں نے 11واں پارہ سورۃ یونس کی چند آیاتیں تلاوت کی ہیں. ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نافرمانوں کا اور فرما برداروں کا ذکر کیا ہے، کامیاب لوگوں کا اور ناکام لوگوں کا ذکر کیا ہے، ایماندار اور بے ایمان لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے. اور یہ قرآن مجید ہمارے لیے عبرت ہے. اللہ نے جن لوگوں کو ناکام کیا ان کا راستہ چھوڑ کر کامیاب لوگوں کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. یہ ہمیں سبق ہے اور عبرت ہے. صرف اور صرف نعوذ باللہ یہ قصے کہانی نہیں ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کرنے پر راضی نہیں، یعنی بعث بعد الموت پر ایمان نہیں رکھتے. ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں راضی ہے، سب کچھ دنیا کی زندگی کو سمجھتے ہیں. واطمأنوا بہا، اور اس کردار پر مطمئن بھی ہیں، پریشان نہیں ہیں. والذین هم عن آیاتنا غافلون، ہمارے احکامات سے، پیغمبر کی تعلیمات سے، پیغمبر کی دعوت و تبلیغ سے غافل ہیں. اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ اور انجام جہنم ہے. اور ان کو جہنم کیوں ہے؟ بما کانوا یکسبون، جو انہوں نے کمایا ہے، یہ ان کی ہاتھوں کی کمائی ہے. کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے گناہوں کی نحوست ہے. قرآن کے اندر آتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، چاہے کوئی مصیبت اور تکلیف، کوئی آفت
خشکی میں آ جائے یا دریاؤں سمندروں میں آ جائے، فرمایا تمہارے گناہوں کی نحوست ہے اور تمہارے اپنے ہاتھوں کی بری کمائی ہے۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرماتے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمٍ، اگر ہر ظلم و زیادتی پر، ہر گناہ پر اللہ تعالیٰ گرفت شروع کر دے تو پھر زمین پر کوئی جانور بھی نہیں رہے گا، مٹ جائیں گے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، یہ اس کا احسان ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے نافرمان لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے دنیا کے اندر تو وہ عیاشی کرتے رہے، لیکن جب قیامت قائم ہوگی، اللہ کے ہاں گرفت ہوگی، عذاب ہوگا، تو پھر وہ یہی کہیں گے لم یلبسو، ہم نہیں ٹھہرے تھے یہاں زمین میں، لم یلبسو، ہم نہیں ٹھہرے تھے یہاں زمین میں مگر ایک صبح یا عشاء کا وقت، ہاں عشیۃ و ضحاہا، عشاء کا وقت یعنی عصر سے لے کر عشاء تک یا صبح سے لے کر اشراق تک، بس اتنے ہی وقت ہم ٹھہرے تھے۔ یہ جو ہے نا کیا ہے، انسان کی زندگی ہوگی 60 سال 70 سال 80 سال عیاشی کرنے والا، آرام اور عیاشی کی زندگی گزارنے والا، یہاں پر جو ہے نا سب کچھ عیاشی کرنے والا قیامت کو یہی کہے گا کہ میں تو دنیا کے اندر اتنا وقت رہا، اور پھر وہاں پر کیا حال ہوگا، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت آئے گی نہ ہی زندگی ہوگی، موت اور حیات کے درمیان کشمکش میں رہے گا۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ اللہ نے فرمایا جو میرے احکامات کو نہیں مانتے، پیغمبر کی تعلیمات کو نہیں مانتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا نا وہ یہی تھا کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، ایک پوسیدہ ہڈیاں لے کر اس طرح مسل دیتے تھے کہ یہ کیسے زندہ ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ ضرب لنا مثلا، ہمارے لیے تو مثالیں بیان کرتے ہیں، ہڈی لاتے ہیں اور مسل دیتے ہیں، ونسی خلقہ، اپنی پیدائش کو بھول گئے کہ ایک ناپاک نطفے سے کیسا خوبصورت انسان اللہ نے تیار کیا ہے، فرمایا اس کو بھول گئے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا ناکام لوگوں کا ذکر ہے، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، لقاء سے مراد آخرت ہے، حساب کتاب ہے، اللہ کے ہاں حاضری ہے، اللہ کے ہاں حاضری ہوگی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک ظاہر کریں گے تو جو ماننے والے ہوں گے وہ فوراً سجدے میں چلے جائیں گے، اور فرمایا جو نمازیں پڑھتے تھے وہ سجدے میں جا سکیں گے، جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں مانا تھا ان کے پیٹھ تختہ بنا دی جائے گی، جھکنا چاہیں گے نہیں جھک سکیں گے۔ یہ اس دن جو ہے نا ان کا رسوئی کا سب سے بڑا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اللہ کے سامنے سجدے میں چلے جائیں گے، جھک جائیں گے، لیکن جو نافرمان ہوں گے وہ اکڑے کھڑے ہوں گے، ان کا تختہ ہوگا، پوچھ تختہ بن جائے گی، وہ جھک نہیں سکیں گے۔ تو یہ رسوئی اس وقت دیکھنی پڑے گی۔ تو اللہ رب العزت فرمایا جو دنیا کی زندگی پر جو ہے نا خوش ہو گئے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ سب سے بڑا احمق اور بیوقوف وہ ہے جو دنیا کے ساتھ دل لگا کر آخرت کو بھول جائے۔ اور ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا بزرگ بیوقوف کون ہے، تو انہوں نے کہا سب سے بڑا بیوقوف اور احمق وہ ہے جو لوگوں کی دنیا بنانے کے لیے اپنا دین خراب کر بیٹھے۔ اور میں اس کی مثال دیتا ہوں پمپ پہ نوکر یا دکاندار، مالک کی خوشنودی کے لیے یہاں ڈنڈیاں مارنا، جھوٹ بولنا، کمی پیشی کرنا۔ تو فرمایا یہ سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو دوسرے کی دنیا بناتا رہے اور اپنا ایمان اور اعمال برباد کرتا رہے۔ تو انسان کو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، کسی غیر کے سامنے اپنا ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے، اپنی آخرت کو خراب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو معاملہ ہو اللہ کی رضا اور نبی کی شریعت مقدم ہو تو پھر انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ تو یہاں پر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو مجھے نہیں مانتے، لہذا اللہ کی ذات پر ماننا چاہیے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جو شرک کرتے ہوئے مر گیا، توبہ نہ کی، تو اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی ہے اور جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ فلہذا
اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ ایک عورت حضرت ابو یزید بسطامی کے پاس گئی، انہوں نے دعویٰ کیا کہ میرا خاوند دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، میں دعویٰ کرنے آیا ہوں۔ حضرت ابو یزید بسطامی نے فرمایا کہ شرعی طور پر جب دوسری شادی کرنا جائز ہے تم نہیں روک سکتی، آج بھی ہے، 4 تک اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عدل و انصاف کرے، نان نفقے کے اندر، وقت دینے کے اندر برابری کرے، اور جو انسان برابری نہیں کرے گا قیامت کے دن اس کا ایک سیٹ مارا ہوگا، وہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، لوگ اس کو روندیں گے اور یہ ذلیل ہوگا۔ اسے بتایا جائے گا کہ تم دنیا کے اندر بیویوں کے درمیان جو ہے نا وہ عدل و انصاف کر کے نہیں آیا۔ ہمارے یہاں بڑی کمی ہے کہ پہلی بیوی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، نہ چھوڑتے ہیں اور نہ ہی نانفقہ دیتے ہیں۔ اگر پہلی شادی کے بعد دوسری شادی کی تو 3 راتیں مسلسل اس کو دینا ضروری ہے، پھر اس کے بعد عدل و انصاف کرے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں تھیں، طاعون کی بیماری آئی اور وہ جو ہے نا فوت ہو گئی، تو ان کو غسل دیا اور اس کے بعد قبر تیار کی، تو قرآن اندازی کی، جس کا پہلے قرآن نکلا اس کو پہلے قبر کے اندر دفن کیا، اور جس کا بعد کے اندر قرآن نکلا اس کو بعد کے اندر دفن کیا۔ مرتے دم تک بھی عدل و انصاف کرتے رہے، ظلم و زیادتی نہیں کی۔ اگرچہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واجب اور فرض نہیں تھا، لیکن بیویوں کی دلجوئی کے لیے وہ جو ہے نا قرآن اندازی کرتے تھے، جس کا قرآن نکلتا تھا اس کو جہاد میں ساتھ لے جاتے تھے۔ فلہذا اگر 2 سے زیادہ، 1 سے زیادہ بیوی ہوں، بھلے شادی کرنے کی اجازت ہے، لیکن نان نفقے میں، حسن سلوک میں، اخراجات میں برابری رکھیں، کسی کی طرف مائل نہ ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابری کر کے بھی دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ جو میری قدرت میں ہے میں نے عدل و انصاف کر دیا، جو میری قدرت میں نہیں ہے، دلی محبت وہ میری قدرت میں نہیں ہے، مجھے مواخذہ نہ فرمانا، مجھے نہ پکڑنا، حضور دعا کرتے تھے۔ فلہذا 1 سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت ہے، لیکن عدل و انصاف، نان نفقہ، حسن سلوک برابر رکھنا فرض اور واجب ہے، ورنہ نہیں کر سکتا۔ قرآن کے اندر آتا ہے کر رہا 4 تک فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اگر عدل و انصاف نہیں کر سکتے پھر 1، اور پھر 1 کا بھی اگر تم نان نفقہ حق مار ادا نہیں کر سکتے وہ لونڈی، اگر کچھ بھی نہیں ہے پھر روزے مسلسل۔ یہ شریعت کے اندر جو ہے نا طریقہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک عورت ابو یزید بسطامی کے پاس آئی اور کہا کہ میرا خاوند دوسری شادی کرتا ہے، تو ابو یزید بسطامی نے فرمایا کہ اس کو اجازت ہے، آپ کون ہے دعویٰ کرنے والے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر شریعت اجازت دیتی، میں آپ کو اپنا حسن دکھاتی تو آپ بھی کہتے تو آپ کے ہوتے ہوئے اس کو دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بس یہی بات کہی، حضرت ابو یزید بسطامی چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد افاقہ ہوا، کسی نے پوچھا حضرت کیا ہو گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ فانی عورت، فانی حسن و جمال، یہ اپنے حسن کی وجہ سے دوسرا شریک، سوکن شریک نہیں برداشت کرتی، تو اللہ تعالیٰ جو واجب الوجود ہے، قادر مطلق ہے، وہ بھی اپنا شریک برداشت نہیں کرتا۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ کی ذات کا انکار نہ کرے، خاص کر شرک سے بچے۔ یہ لمبا موضوع، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ تو پہلے نمبر پر اللہ نے فرمایا جو میری ذات کا انکار کرتے ہیں، احکامات کا انکار کرتے ہیں، پیغمبر کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، تو فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور فرمایا ان کے اپنے کیتے کرن ہوں گے، بدعمالی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آگے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے اور نیک عمل کیے۔ اور یہ بھی اللہ نے فرمایا یہدی ربہم بایمانہم، ایمان کی دولت جو عطا کیا ہے نا، یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ اللہ نے چن لیا ہے۔ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا کیا، اللہ نے مسلمان بنایا ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو فرمایا یہ لوگ کامیاب ہیں۔ 2 لفظ ذکر کیے، کافی جگہ قرآن میں ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ ایمان اور عمل یہ 2 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کامیابی ہوگی،
اور اگر تھوڑا سا اس کو کھولا جائے تو پھر ان کی جو ہے نا 5 شاخیں بنتی ہیں۔ ایمان اور عمل کی کتنی شاخیں بنتی ہیں؟ ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معیشت، معاشرت، ان 5 کو اپنانا ضروری ہے۔ ایمانیات سے ایمان آ جاتا ہے، کلمہ پڑھا ہے تو پھر اس کی لاج بھی رکھے، اس پر پختہ ہو۔ حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے جا رہے تھے تو اس نے پوچھا کون اور کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ ہیں اور ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا میری قوم کے بھی کچھ لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ کلمہ پڑھ لوں۔ تو انہوں نے کہا جلدی کہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھ لیا، عرض کیا یا رسول اللہ میری جو ہے نا کیا جو ہے نا ڈپٹی ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں، اب تو اس کے لیے آؤ، پھر آگے دیکھیں گے۔ تو وہ روانہ ہو گئے تو غالباً احد کے اندر وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ صحابہ نے جب اپنے شہداء کو دیکھا تو اس کے اندر یہ بھی شہید ہو چکے تھے، لیکن صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہماری طرف ایک آدمی شہید ہو چکا ہم جانتے نہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے دکھاؤ۔ جب دکھایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا اور اس کی جو ہے نا گرد و غبار کو جھاڑا اور فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے، جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد ایک سجدہ بھی نہیں دیا اللہ نے جنت عطا کر دی ہے۔ حضرت اسیرم، عمر اس کا نام تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امتحان لیتے تھے لوگوں سے کہ ایسا آدمی بتاؤ جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد ایک بھی سجدہ نہیں کیا اور اللہ نے جنت عطا کر دی، تو یہ حضرت اسیرم تھے۔ یہ کلمے کی برکت تھی، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو صدق کے دل سے انسان کو کلمہ پڑھنا چاہیے اور اس کی لاج بھی رکھنی چاہیے۔ ایک سردار تھا، اس کی عورت کے ساتھ جو ہے نا بڑی تعلقات، مجلس، اٹھ بیٹھ، میل جول۔ اب اس کو پتہ چلا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو حضور کی خدمت حاضر ہوئے، کلمہ پڑھ لیا۔ جب واپس گئے اور وہ محبوبہ معشوقہ آئی تو یہ اعراض کریں، دیکھیں بھی نہیں، بولیں گے بھی نہیں۔ اس نے کہا خیر تو ہے، روزانہ ہم ملتے تھے اور بات چیت اور ملنا جلنا سب کچھ، بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا، آج خیر تو ہے، کیا ہو گیا؟ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں جس پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے آیا ہوں نا اس کی شریعت کے اندر غیر محرم کو دیکھنا اور بات کرنا حرام ہے۔ یہ کلمے کی برکت تھی، یہ کلمے کی لاج تھی، یہ کلمے کی جو نا برکات تھی۔ آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو کلمے کی لاج بھی رکھنی چاہیے اور ایسے اعمال نہیں کرنے چاہیے جن سے مرتے وقت انسان کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو، خاص کر والدین کی نافرمانی۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی مریض تھے اور اس کا والدہ بیمار تھی اور وہ نہیں جو ہے نا موت واقع نہیں ہو رہی تھی۔ صحابی پوچھنے والے جو کہتے ہیں گھبرا گیا رسول اللہ وہ تو جو ہے نا کافی تکلیف میں ہے، یہ گونڈے جو ہے نا ملا کر سینے پہ پھر کھولتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کوئی والدین زندہ؟ اس نے کہا ہاں والدہ زندہ ہے۔ حضور نے بلایا، اس نے کہا اب ناراض تو نہیں؟ اس نے کہا میں اس پر ناراض ہوں۔ حضور نے فرمایا اس پر راضی ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اس نے بڑا ستایا مجھے۔ حضور نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو، اس کو جلاؤ۔ جب یہ بات کہی تو والدہ کی محبت جوش میں آ گئی، عرض کیا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں۔ تو جب اس نے معاف کیا اس کو کلمہ بھی نصیب ہو گیا اور موت بھی واقع ہو گئی۔ تو ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے جن سے کلمہ نصیب نہ ہو۔ ایک تولیہ فروش دکاندار تھا، اس کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ مریض تھا، جب بے ہوش ہوا تو بے ہوش ہوا تو مسئلہ یہ ہے کہ قریب المرگ، مرنے کے قریب اگر کوئی ہو تو اس پر تم بیٹھ کر زور سے کلمہ پڑھو، اس کو نہ کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس کو نہ کہو۔ وہ جب سنے گا تو وہ بھی پڑھ لے گا، نہیں تو کلمہ سنتے ہوئے تو مرے گا نا، خود پڑھو۔ تو لوگوں نے جو ہے نا وہ جو ورثہ تھے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ بھی تولیہ فروش دکاندار پڑھتا تھا لیکن نہیں پڑھ سکتا، بات کے اندر ٹھیک ہو گیا۔ تو رشتہ داروں نے کہا کہ ہم تو سمجھے آپ جانے والے ہیں، ہم نے کلمہ شروع کیا، آپ بھی پڑھنے کی کوشش کرتے لیکن نہیں پڑھ سکتے تھے، اس وقت آپ کو پتہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا جب تم کلمہ پڑھتے تو میں پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، تو ایک مرتبہ ایک خوبصورت عورت آئی تھی میری دکان پہ اور بڑی مجھے اچھی لگی، میں نے جی بھر کر دیکھا اس کو،
تو جب اب میں کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا تھا وہ عورت میرے سامنے آ جاتی تھی، مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیتی تھی۔ اس لیے انسان کو ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے جو خاتمہ بالایمان پر رکاوٹ کا ذریعہ بنے۔ اور جو انسان کلمے کی لاج رکھتا ہے، اسلام دین پر عمل کرتا ہے، دیانتداری کا ثبوت دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ ایک عورت کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ قریب تھی، مریض تھی اور بے ہوش ہونے لگی، تو انہوں نے دستور کے مطابق کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ عورت پڑھتی تھی ولا تخافی ولا تحزنی، قرآن کی آیت ہے، ولا تخافی ولا تحزنی۔ یہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ، وہ پڑھتی تھی ولا تخافی ولا تحزنی۔ اور بات کے اندر جب افاقہ ہوا تو اسے پوچھا کہ ہم تو کلمہ پڑھتے تھے، آپ یہ ولا تخافی ولا تحزنی کیوں پڑھتی تھی؟ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کا معنی ہے تو ڈر نہیں اور خوف نہ کر، ڈر نہیں اور خوف نہ کر۔ تو یہ کیوں پڑھتی تھی؟ اس نے کہا جب میں فرشتوں کو دیکھوں تو میں ڈر گئی کہ اب تو میرا وقت آ گیا ہے۔ فرشتے آئے تو انہوں نے کہا کہ ابھی اس کی کچھ زندگی باقی ہے، اور میں تو گھبرائی ہوئی تھی، تو مجھے تسلی دی کہ تو خوف نہ کر، ڈر نہیں، جب بھی تو مرے گی اللہ نے تیری بخشش کا اعلان کر دیا ہے، تیری بخشش کا اعلان ہو چکا ہے۔ اور پھر وجہ بھی بتائی کیوں ہوا۔ اس بوڑھیا نے کہا کہ وہ فرشتوں نے کہا ولا تخف ولا تحزن، میری زبان پہ وہی جاری ہو گیا، میں بھی یہی پڑھتی تھی ولا تخف ولا تحزن۔ تو انہوں نے کہا کس وجہ سے آپ کی بخشش ہوئی؟ تو انہوں نے کہا فرشتوں نے مجھے بتایا کہ تو دکان سے گھی لائی تھی، وہ منجمد تھا، جمع ہوا تھا، تو جب اس کو گرم کیا انہوں نے تو اس کے اندر ایک ٹکا نکلا۔ پہلے ٹکے پیسے کی بڑی ٹکا، آنا ڈوانی چوانی اٹھانی بڑی ویلو ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا ایک ٹکا نکلا، تو آپ نے اٹھا کر دکاندار کو واپس کر دیا ہے کہ یہ تیرا گرا تھا، میں گھی لائی تھی اس کے اندر آ گیا، یہ اپنا واپس لے لے۔ تو فرشتوں نے کہا اس وجہ سے اللہ نے تیری بخشش کر دی ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، کسی عمل کو معمولی نہ سمجھو، ہو سکتا ہے تمہاری بخشش اسی کے اندر ہو، اسی کے اندر ہو۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات، کتنے لفظ بولے؟ 2۔ اور ان کو تھوڑا کھولا جائے تو ان کے کتنے شعبے بنتے ہیں؟ 5۔ ایمانیات، پہلے نمبر پر ایمان مضبوط ہو، انسان کا کامل ہو، کلمہ پڑھے بھی سے اس کے تقاضے بھی پورے کرے۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہے نا کیا ہے؟ عمل کرے، عبادات عمل کرے۔ اگر عمل نہیں کرے گا نا تو پھر جو ہے نا یہ بھی ناکامی ہے۔ جیسے شاخوں، پھل اور پتوں کے بغیر درخت نہیں پہچانا جاتا، تو اعمال کے بغیر یہ مسلمان بھی بظاہر پہچانا نہیں جائے گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے، ورنہ پھر مار تو پڑے گی۔ علامہ زین الدین رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے، ان کا ایک کفن چور جو ہے نا مقتدی تھا، توبہ کر چکا تھا۔ ایک مرتبہ اس سے پوچھا کہ یار تم کفن چوری کرتے تھے اور جب بھی تم مردے کے پاس جاتے تھے تو کیا پاتے تھے اس کو؟ اس نے کہا کہ میں جس مردے کے پاس بھی جاتا تھا نا تو اس کا چہرہ مشرق کی طرف ہوا پڑا ہوتا تھا۔ علامہ زین الدین بڑے حیران، ہم جس کو دفن کرتے ہیں قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں نا، مسئلہ یہی ہے جب دفن کرو نا تو بالکل کچھ کروٹ کے بال قبلے کی طرف ہو، منہ بھی نہیں کروٹ بھی ہو، بالکل الٹا نہ ہو جائے لیکن کچھ کروٹ کی بال جو ہے قبلے کی طرف متوجہ ہو، جیسے انسان اس طرح متوجہ ہو کر، ورنہ چہرہ تو جو ہے نا قبلے کی طرف ہونا۔ تو وہ بڑے حیران کہ ہم جس کو بھی دفن کرتے ہیں قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مشرق کی طرف۔ اس کے ذہن میں بات نہیں آئی۔ ان کے پیر و مرشد تھے، علامہ تقی عثمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اس کے پیر و مرشد تھے علامہ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ ان کو جا کر بتایا کہ میرا مقتدی تھا، میں نے مردوں کا حال پوچھا اور اس نے مجھے یہ حالت بتائی۔ جب علامہ اوزاعی نے یہ سنا نا 3 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، 3 مرتبہ۔ پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اللہ کے احکامات سے اور انبیاء کی شریعت سے منہ موڑے رکھا، اللہ نے مرنے کے بعد اپنے گھر سے ان کا منہ موڑ دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں
جو دنیا کے اندر شریعت سے احکامات الہی سے منہ موڑے رکھا، اللہ نے مرنے کے بعد ان کا اپنے گھر سے منہ موڑ دیا۔ آج ہم کتنے منہ موڑے ہوئے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے، منہ موڑا ہوئے یا نہیں؟ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلے نمبر پر یہی ہے کہ انسان ایمان کے بعد پھر نیک عمل کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ حضرت تمیم داری فانوس لائے تھے مسجد نبی کے اندر، عمل کیا، نیک عمل کیا، مسجد کی پر خرچہ کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ نیک عمل کس نے کیا، اچھا کام کس نے کیا؟ صحابہ نے بتایا تمیم داری یمن گیا تھا، وہاں سے فانوس لایا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا اے تمیم داری تو نے ایسا اچھا کام کیا ہے، آج میری کوئی لڑکی ہوتی تو تیرے نکاح میں جوڑ دیتا۔ نیک عمل بھی کریں۔ سعید ابن مسیب کلمہ پڑھا اور عمل ایسا کیا کہ 40 حج کیے اور 50 سال تک اسے تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی۔ ہمارے امام حنیفہ 55 حج کیے اور 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی، اور اللہ کا خوف اتنا تھا کہ جب آخری حج کے لیے گئے تو ایک ہاتھ اپنی داڑھی میں اور ایک ہاتھ خانہ کعبے کے خلاف کو پکڑ کر یا اللہ اپنے فضل سے میری بخشش فرمانا، میرے پلے کچھ نہیں ہے۔ اتنا ڈرتے تھے رب کائنات سے، اتنا ڈرتے تھے رب کائنات سے۔ 55 حج کرنے کے بعد 12,90,000 مسائل نکالنے والے وہ اتنے ڈر رہے تھے، تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اللہ فضل کا معاملہ فرمائے، ورنہ ہم نے جو ہے نا اللہ کی نافرمانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس لیے سرکشی چھوڑنی چاہیے، بغاوت چھوڑنی چاہیے، اللہ کے ہاں جھکنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایمان اور اعمال کے پھر 5 شعبے ہیں، پہلا ایمانیات اور دوسرا عبادات۔ عبادات جو ہے نا انسان کے اچھے ہونے چاہیے، اچھے ہونے چاہیے۔ تیسرے نمبر پر ہے اخلاق، اخلاق انسان کا اچھا ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو نرم مزاجی اور اخلاق حسنہ سے محروم ہو گیا وہ اللہ کی ساری خیر و برکت سے محروم ہو گیا ہے۔ اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ ہمارا دین اخلاق اور کردار کے اعتبار سے پھیلا ہے، تلوار کے ذریعے زور سے نہیں، تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اخلاق اور کردار اچھا تھا۔ صحابہ اکرام کسی دشمن کافر کو پکڑ کر مسجد کے ستون کے ساتھ باندھتے تھے، 3 دن نہیں گزرتے تھے وہ صحابہ کے کردار اور اعمال کو دیکھ کر، اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتا تھا۔ یہودی اور نصرانی آتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ان کی مہمان نوازی کرو، خود بھوکے رہ جاتے ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ یہ کردار تھا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خلق حسن عطا کیا، حضرت عیسیٰ کو خلق کریم اور محمد رسول اللہ کو خلق عظیم۔ خلق حسن یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ جو تیرے اوپر زیادتی کرے بدلہ لے لینا۔ خلق کریم یہ ہے اللہ نے فرمایا جو ظلم و زیادتی کرے اے عیسیٰ اس کا بدلہ نہیں لینا۔ خلق عظیم جو حضور کو دیا، محمد رسول اللہ کو دیا، خود حضور نے اس کی تعریف کی، فرمایا خلق عظیم یہ ہے سل من قطعک، جو توڑتا رہے جوڑتے رہو، واعفو عمن ظلمک، جو ظلم و زیادتی کرتا رہے معاف کرتے رہو، واحسن الی من اساء الیک، اور جو برائی کرے اس کا بدلہ اچھائی کے ساتھ ہو۔ کتاب والا لکھتا ہے ھذا قریب جدا، یہ بڑا مشکل ہے لیکن فرمایا ہے محمد رسول اللہ کی سنت۔ اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ کسی کے لیے انسان جو ہے نا موذی نہ بنے۔ ایک بزرگ پریشان تھا، مریدوں نے پوچھا کہ حضرت خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا کہ چوہے ہیں، بڑا جو ہے نا کیا کہ تنگ کر رکھا ہے، نقصان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ پریشانی کی بات ہے، اب یہ حل ہو جائے گی، بلی لاتے ہیں وہ ان کو جو ہے نا کام ہو جائے گا، یا کھا جائے گی یا بھاگ جائیں گے۔ تو بزرگ نے پوچھا کہ اگر چوہے بھاگے تو کہاں جائیں گے؟ انہوں نے کہا پڑوسی کے گھر۔ تو انہوں نے کہا جو تکلیف میں خود برداشت نہیں کرتا پڑوسیوں کو بھی نہیں دینا چاہتا۔ یہ تھا کردار مسلمانوں کا۔ بات تو معمولی ہے، چوہے کی ہے، لیکن پیچھے پس منظر دیکھیں کتنا جو ہے نا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک مالک بن دینار، حضرت عبداللہ بن مبارک ہیں غالباً،
ان کا ایک یہودی جو ہے نا پڑوسی تھا، گھر بیچنے لگا. کسی نے کہا کہ کیوں بیچتے ہو اور کتنے پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 2000 درہم. انہوں نے کہا ارے اللہ کے بندے کیا کہہ رہے ہو، 1000 درہم پہ مکان آپ سے بھی اچھا مل جاتا ہے، آپ 2000 درہم مانگ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ 1000 درہم میں اپنے مکان کا مانگتا ہوں اور 1000 درہم میں اپنے پڑوسی کا مانگتا ہوں کہ میرا پڑوسی بڑا اچھا ہے. یہ مسلمان کا کردار تھا کہ اس نے کہا اس لیے میرے مکان کا 2000 درہم ہے، 1000 نہیں ہے. آج ہم جائزہ لے لیں اپنا، پڑوسی کا ہمارا کیا حال ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان کردار اور اعمال اچھے کرے. تو ایمان کے ساتھ پہلے نمبر پر ایمان، دوسرے نمبر پر عبادات، تیسرے نمبر پر اخلاق اچھے ہوں، کردار اچھا ہو. بظاہر تو فرعون وقت کا بادشاہ تھا، آنا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا. جب پانی کے اندر غرق ہوا، رب کائنات نے فرمایا فما بکت علیہم الارض والسماء، فرمایا اس پر نہ زمین روئی ہے نہ آسمان رویا ہے. اتنا بے قدرہ تھا. ورنہ نیک لوگ جب اس دنیا سے جاتے ہیں یا جدا ہوتے ہیں تو زمین اور ہر جگہ روتی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تنے کے ساتھ تکیہ لگا کر خطبہ نہیں دیتے تھے. جب ممبر بنا اور حضور نے ممبر پر بیٹھے تو یہاں رونے کی آواز آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بغل میں لیا، پھر اسے کٹوایا، پھر اپنے قدموں کے نیچے جو رکھا. بے حس تھا، کھجور کا تنا تھا، لیکن نیک صحبت جب جو ہے نا جدا ہوئی تو رونے لگا. لیکن فرعون اتنا بڑا بادشاہ تھا، لیکن اللہ کے ہاں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کوئی قدر و قیمت نہیں تھی. اللہ نے فرمایا نہ زمین روئی ہے نہ آسمان رویا ہے، کوئی اس پر نہیں رویا، غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا، سب کچھ چھوڑ گیا ہے. تو انسان کے تیسرے نمبر پر اخلاق. چوتھے نمبر پر جو ہے نا معیشت. معیشت مانا رزق، روزگار، آمد خرچ وہ انسان کا ٹھیک ہو، رزق حلال کا ہو. آج ہم حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تم روزے رکھ کر دھاگے کی طرح پتلے ہو جاؤ، باریک ہو جاؤ، اور رکوع سجدے کر کے کمان کی طرح ٹیڑھے ہو جاؤ، اگر تمہارا رزق حلال کا نہیں ہے تو اللہ کے ہاں کچھ بھی قبول نہیں ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک دور آئے گا، لوگ دور دراز سے حج کرنے کے لیے آئیں گے، سواریوں کو تھکا چکے ہوں گے اور خود پراگندہ حال ہوں گے، خانہ کعبے کا غلاف پکڑ کر یا رب کر کے دعائیں مانگے گے. اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرے گا. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وجہ کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا ان کا اوڑھنا بچھوڑنا حلال کا نہیں ہوگا، کھانا پینا حلال کا نہیں ہوگا، رزق حلال کا نہیں ہوگا. فلہذا سود سے، رشوت سے، ظلم و زیادتی سے، چوری و ڈکیتی سے انسان کو بچنا چاہیے. معیشت انسان کی رزق حلال کا بندوبست کرنا چاہیے. نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے بعد رزق حلال جو ہے نا ایک فریضے کا درجہ رکھتا ہے. اس لیے کمائے بھی حلال طریقے سے اور خرچ بھی جو ہے نا کیا کرے، پھر اچھی جگہ پہ کرے، اللہ کے گھر میں کرے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہی فرمایا کہ تم جو ہے نا کیا کرو، رزق حلال بھی کماؤ اور حرام سے بچو. یہ معیشت، انسان کا روزگار، یہ صحیح ہونا چاہیے. یہ بر صغیر میں جو اسلام پھیلا ہے نا، ایک تو ولیوں کی وجہ سے. یہ داتا گنج بخش تھے، ایک محمد اسماعیل بخاری تھے، بہت بڑے بزرگ ہیں. ابھی تک مجھے اس کی مزار نہیں ملی، لیکن لاہور کے اندر ان کی مزار ہے. بہت بڑے بزرگ گزرے. ان کے متعلق آتا ہے کہ ایک اس کا مرید آیا، اس نے کہا کہ جی میں نے ایک جگہ جو ہے نا پیغام نکاح بھیجا ہے، خطبہ جسے کہتے ہیں، خطبہ، یہ جو ہم جمعے پڑھتے اس کو خطبہ، اور اگر پیغام نکاح کا دیا جائے تو اس کو عربی کے اندر خطبہ. میں نے خطبہ جو ہے نا پیغام دیا ہے، اور اس لڑکی نے کہا ہے کہ میں حافظہ قرآن ہوں، حافظ کو لوں گی، آپ حافظ نہیں ہیں، تو آپ دعا کریں. تو اسماعیل بخاری جو لاہور کے اندر جس کی مزار ہے، اس نے کہا کہ یار یہ تو کسبی چیز ہے،
آپ ہمت کریں، محنت کریں، حافظ بن جائے، پھر آپ کو مل جائے گی۔ اس نے کہا حضرت پتہ نہیں میں حفظ کر سکوں گا، وہ بیٹھے گی نہیں بیٹھے گی، آپ دعا کریں۔ بالکل چمٹ گئے، ہاں تھمبڑ پڑ گئے۔ ہاں آخر اس بزرگ نے کہا اچھا اس طرح کرے، عصر کی نماز جب میں پڑھاؤں نا تو میری دائیں طرف کھڑے ہونا، یہ امام ہے نا، یہ دائیں طرف کھڑے ہونا۔ کہا ٹھیک ہے، وہ دائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے اس کی کرامت تھی، عصر کی نماز پڑھ کے جب اسے سلام پھیرا تو دائیں طرف جتنے تھے وہ حافظ قرآن بن گئے، اور جو بائیں طرف تھے وہ ناظر خان بن گئے۔ یہ ولی تھے محمد اسماعیل بخاری لاہوری، ان کی وجہ سے دین پھیلا ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری، شہاب الدین شاہ خواجہ قطب الدین، ان کی وجہ سے۔ اور علماء نے ایک اور وجہ لکھی ہے کہ طیف سے قبیلہ ثقفی کے وفد آئے تھے، یہاں پر تاجر آئے تھے، انہوں نے ایسی دیانتداری کے ساتھ تجارت کی کہ ان کی تجارت کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ جو ہے نا کیا تھا، یہ جو ہے نا ان کی معیشت کی برکت تھی، رزق حلال تھا۔ اور معاشرے کے اندر پھر انسان جو ہے نا کیا کرے، دیانتداری سے۔ معاشرہ ہمارا نام ہے، کسی کو تکلیف کا ذریعہ نہ بنے۔ ایک تاجر دکاندار تھا تو اس کے پاس ایک عورت آ گئی، اس نے پردہ نہیں کیا تو تاجر نے کہا خدا کا خوف کرو، ہمارے عام رواج ہوتا ہے راستے میں پردہ ہے، وہاں دکانداروں سے نہیں ہے جیسے ہمارے بھانجے ہوں۔ ہاں بڑی بدبختی ہے، دکاندار کے ہاں کوئی پردہ نہیں ہے ہمارا۔ انہوں نے کہا پردہ کرو۔ اس نے کہا کہ اصل میں سودا لینے نہیں آئی، میں آپ کو اپنا حسن دکھانا چاہتی ہوں کہ اگر میں آپ کو پسند ہوں تو میں دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، شادی اس کی تھی، بیوی بچے بھی تھے، امیر آدمی تھا۔ اس نے پہلی بیوی بچوں کو نہیں بتایا، شادی بھی کر لی، اور ایک جگہ دوسری جگہ مکان دے کر اس کو جو ہے نا نفقہ دیتے تھے، وقتاً فوقتاً جاتے تھے، تو شادی ہو گئی ٹھیک ہے۔ کچھ دن گزرے تو وہ تاجر فوت ہو گیا۔ پہلی بیوی کو پتہ چل گیا، لیکن اس نے جو ہے نا آگاہ نہیں کیا کہ مجھے پتہ ہے یا نہیں ہے، کام چلتا رہا۔ جب فوت ہوا تو جو 8واں حصہ تھا، غالباً میں نے پڑھا تھا پہلے کہ وہ 8000 دینار تھا اس کا۔ کتنا تھا؟ 8000 دینار۔ دینار سونے کا ہوتا ہے۔ باقی کتنی مالیت ہوگی اس کی، بیٹوں کو بھی یہی، بیٹیوں کو بھی یہی۔ اگر اولاد ہو تو پھر 8واں، اگر اولاد نہ ہو تو پھر 4تھا۔ بیوی کو کتنا ملتا ہے؟ 4تھا حصہ۔ اولاد نہ ہو تو، اولاد ہو تو پھر 8واں۔ پھر 8ویں میں اگر ایک ہے تب بھی 8واں، 2 ہیں تب بھی 8واں، 3 ہے تب بھی 8واں، 4 ہیں تو اس کو 8واں حصہ ملے گا، ہر ایک کو 8واں نہیں ملے گا۔ یہ 8 کے اندر سب برابر ہوں گے۔ تو اب اسے پتہ تو تھا کہ وہ فوت ہو گیا ہے، تو اس نے جو ہے نا 4000 دینار تھیلے میں دیے، کہا کہ فلانی جگہ مکان ہے، عورت رہتی ہے، وہاں جا کر جو ہے نا اس کو دیا کراؤ، اور اسے کہو کہ تیرا خاوند فوت ہو گیا ہے اور اس کی وراثت ہے، اور اس کی ایک بیوی پہلے بھی تھی، اور یہ 8واں حصہ ہمیں ملا ہے، اس میں یہ آپ کا حصہ ہے، آپ لے لیں۔ وہ لونڈی پہنچ گئی وہاں، جب اس کو اطلاع دی کہ خاوند فوت ہو گیا ہے، وہ رونے لگی، اور وہ گئی بکسے سے ایک پرچہ لے آئی، اور اس نے آ کر دکھایا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے فوت ہو گیا ہے، لیکن مجھے زندگی میں وہ طلاق دے کر گیا تھا، میں اس کی حقدار نہیں ہوں۔ اب پہلی کی دیانتداری دیکھیں اور دوسری کی دیانتداری دیکھیں، یہ ہے معاشرہ، یہ ہے معاشرہ۔ ایک ایک دو مثالیں دے رہا ہوں، ورنہ بڑی لمبی یہ داستان ہے، اگر 6 مہینے بھی ان 5 پیٹوں پہ چلے نا تو 6 مہینے بھی گزر جائیں گے۔ ایک ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو یہ ہے معاشرہ۔ ہمارے یہاں معاشرہ کیا ہے؟ ہاں عید تے پٹاخے گنو تے پڑوسی دے دروازے دے بجاؤنے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں مسجد کے سامنے، ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ اسی عید کے موقع پر پٹاخوں کی وجہ سے 3-4 بچے فوت ہو گئے، جل گئے ہیں۔ 2 بچے محلہ کمہارا والا میں، اور 1-2 کسی اور جگہ۔ ایک جگہ کوئی پٹاخے بجا رہا تھا، میں نے کہا جب تیرا گھر جلے گا کوئی مرے گا پھر روکے گا، یہ ان کا قصور نہیں ہے، بچوں کا قصور، اب ہمارا قصور ہے۔ اب یہ آتش پرستوں کا جو ہے نا طریقہ ہے، اور دوسرے کو بے آرام اور پریشان کرنا ہے۔ یقین کرے بہت سی باتیں یار، کون سی بات کروں۔ ایک عام آدمی تھا، مریالی کی بات ہے، میں مسجد میں بیٹھ کر صحیح بات کر رہا ہوں، کوئی مبالغہ آمیزی نہیں ہے۔ ایک شادی تھی تو وہ رات کے 1 بجے 1:30 بجے آئے، تو انہوں نے خوب فائرنگ کی، تو ایک آدمی سویا تھا، اس کے منہ سے اتنا نکل گیا تیرا گھر آباد نہ تھی۔
یقین کریں مہینہ نہیں گزرا تھا دولہن فوت ہو گئی. یہ بری علی کا واقعہ ہے. اس کے منہ سے یہ نکلا، نیند میں پڑا تھا، ڈر گیا. اس نے کہا تیرا گھر آباد نہ تھی، بد دعا سے ڈرو، بد دعا سے ڈرو. خصوصاً مظلوم کے. آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ جو یتیم کو مارتا ہے یا رلاتا ہے، فرمایا اس سے رونے اور اس کی مظلومیت پر اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں غالباً یا کوئی صحابی ہیں، ایک اپنے غلام کو مار رہے تھے، اس طرح مارا تو پیچھے سے آواز آئی اتق اللہ، خدا سے ڈر. اور اس طرف دیکھا تو محمد رسول اللہ تھے، بس رک گئے. تو حضور نے فرمایا اگر تو نہ رکتا تو اللہ کا عذاب آ گیا تھا، تو نہ بچتا. اس لیے میں نے کہا کہ خدا سے ڈر، خدا سے ڈر. اس لیے کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرنی چاہیے. معاشرے کے اندر انسان کو خیر کا ذریعہ بننا چاہیے، پریشانیوں سے بچانا چاہیے. تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، اور اس کے کتنے شعبے تھے؟ 5. یاد کرو یار، اس ایمان اور امان کے کتنے؟ ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، ہاں، معیشت اور معاشرت. یہ 5 شعبے ہیں، ان پر عمل کرنا ضروری ہے ہمارے لیے. ان کے متعلق اللہ نے کیا فرمایا کہ تجری من تحت الانہار، یہ اس جنت کے اندر ہوں گے، جنت نعیم کے اندر ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. دعواؤں فیہا، ان کا جو تکیہ کلام کیا ہوگا. میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، میں باتوں کا ترجمہ جو ہے نا ان پیچیدگیوں سے ہٹ کر آپ کے مزاج کے مطابق کرتا ہوں. سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف کرے، اور وہ بات بتاتا ہوں جو آپ کی سمجھ میں ہے. بہت سی چیزیں علمی ہوتی ہیں، میں چھوڑ دیتا ہوں. تو دعواؤں فیہا، یہ کہہ رہا ہوں تکیہ کلام، میل جول کے اندر بات کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم، سب تعریفیں اللہ کی ہے. اور وہاں تکلف نہیں ہوگا. اب سانس لینے میں ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ فرمایا اس طریقہ سے وہ جو ہے نا جملے نکلیں گے کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ایسے یہ تعریف جاری ہوگی جنتوں کی جیسے سانس آتی جاتی ہے. اور فرمایا جو ان کو جنت کے اندر مکان بنا دیے جائیں گے، فرمایا 60 میل پر ایک بنگلہ ہوگا. کتنا؟ 60 کلومیٹر نہیں، 60 میل پر. اس کے اندر کمرے، اس کے اندر باغات، اور سونے کی چھڑی دی جائے گی. جس نہر کو اشارہ کرے گا، چاہے وہ دودھ کی ہوگی، شراب کی ہوگی، شہد کی ہوگی، پانی کی ہوگی، وہ اسی طرف آ جائے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. یہ مہمان نوازی ہوگی رب کائنات کی طرف سے. تو سبحانک اللہم وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام. اور ان کا جو ہے نا کیا ہوگا؟ تکیہ کلام. جس وقت بھی ملے گے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. یہ سلام مسلمان کا شعار ہے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. سلام مسلمان کا. فرمایا اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو اسلامی شعار کی بلندی ہوتی ہے، دوسرا تکبر اور غرور کا علاج ہے. اس لیے جو ہے نا چلتا بیٹھے ہوئے پر، بڑا چھوٹے پر، اور محرم پر، بیوی پر سلام ڈالنا ضروری ہے. فرمایا ایک فرض ہوتا ہے، ایک واجب ہوتا ہے، ایک سنت ہوتی ہے، درجے ہیں. پھر بات کہیں اور چلی جائے گی. ضروری بات سمجھ لیں، جب فرض آ جائے تو پھر سنت کو چھوڑا جائے گا. فرض آ جائے تو اب فجر کو جو ہے نا آپ کو اٹھے، سنت نہیں پڑھ سکتے، سنت پڑھتے تو فرض جاتے ہیں، تو آپ جلدی جلدی 2 فرض پڑھو، سنت چھوڑ دو، سنت کو چھوڑ دو. بات سمجھ رہے ہو میری یا نہیں؟ جب سنت فرض اور واجب کا مقابلہ آ جائے، یا واجب اور سنت کا مقابلہ آ جائے، تو پھر سنت اور واجب کا مقابلہ آج سنت کو چھوڑ دیا جائے گا، واجب کو اختیار کریں گے. واجب اور فرض کا مقابلہ آ گیا تو واجب کو چھوڑ دیں گے، سنت پر عمل کریں گے. مثال کے طور پر ایک اور مثال دیتا ہوں. رمضان کے اندر وتر جب پڑھتے ہیں تو آخری رکعت میں اللہ اکبر، یہ دعا قنوت کیا ہے؟ زور سے کہو، واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. اب اگر کوئی رکوع پہ چلا جائے تو واپس نہ آئے. اب رکوع پہ چلے گئے تو واپس، کیونکہ واجب چھوٹ گیا ہے نا، اور رکوع کیا ہے؟ فرض ہے. فرض اور واجب کا مقابلہ آ گیا ہے نا، تو اب کیا کرے؟ ہمارے ہاں جو ہے نا
وہ علم نہ رکھنے والے قاری صاحبان واپس آ جاتے ہیں، اصولی طور پر نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب درمیانی اتحیات کیا ہے؟ زور سے کہو، واجب ہے، اور تیسری رکعت میں کھڑا ہونا فرض ہے۔ اب اگر کوئی نہیں بیٹھا اور پیچھے کوئی کہتا رہے تو کھڑا ہو جائے، بس سجدہ سہو کرے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو واجب اور فرض کا مقابلہ آ جائے تو پھر فرض کو اختیار کرنا ہوتا ہے، واجب کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جب سنت اور واجب کا مقابلہ آ جائے تو پھر واجب کو اختیار کرتے ہیں، سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر دو مسئلے اور، ایک مفتی صاحب نے فتویٰ دیا تھا، اس کو ہم نے پھاڑ دیا تھا۔ 16 دن بعد وہ بات ملی جو اللہ کے فضل سے میں نے کہی تھی۔ وہ کیا ہے؟ وہ بھی سن لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، یقین کریں۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ بڑائی سے بچائے۔ یہ محنت ہے، میں مطالعہ کر کے آتا ہوں، محنت کر کے آتا ہوں، قرآن و حدیث کی برکت ہے، میری نہیں ہے۔ یہ جو مسئلہ میں بتا رہا ہوں نا، کسی مولوی سے پوچھ لینا۔ وہ کیا ہے کہ تیسری رکعت میں اگر کوئی وتر میں رکوع میں آ کر ملا، دعا قنوت ہو گئی، تو اب دعا قنوت کے لیے کیا کرے گا؟ اب یہ بتاؤ، کسی کو معلوم نہیں ہوگا انشاءاللہ، سمجھ آگے نا کیا کرے؟ اب علماء نے لکھا ہے کہ دوسری تیسری رکعت میں دعا قنوت نہ پڑھیں۔ یہاں امام کی اتباع کی وجہ سے دعا قنوت ہو گئی ہے۔ ایک آدمی نے فتویٰ لکھا تھا کہ ہاں جب تیسری رکعت ہوگی، عقل بھی یہی چاہتا ہے کہ پہلی رکعت امام کے ساتھ مل ہے، دوسری ملا ہے، اور تیسری بھی جب آخری ہوگی تو دعا قنوت پڑے گا نا۔ لیکن مسئلہ لکھا ہے، عمدۃ الفقہ کتاب ہے، کراچی کے اندر چھپی ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ تیسری رکعت میں دعا قنوت دوبارہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ امام کی وجہ سے وہ دعا قنوت ہو گئی ہے۔ ایسے مسائل آئیں گے یا نہیں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ میں رمضان کے اندر اگر تیسری رکعت میں کوئی اگر رکوع کے اندر آ کر ملا ہے تو دعا قنوت تو رہ گئی ہے، لیکن امام کی اتباع کی وجہ سے دعا قنوت ہو گئی۔ بات سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ بات دور چلی گئی، پھر اصل مسئلہ رہ جائے گا۔ تو جو عرض کر رہا تھا کہ سلام ڈالنا سنت ہے اور جواب دینا، لیکن علماء نے لکھا ہے یہ ایسی سنت ہے کہ اس کا درجہ واجب سے زیادہ ہے۔ اس سنت کا، سلام ڈالنے کی سنت کا درجہ واجب سے زیادہ ہے، ورنہ پہلا درجہ فرض کا، دوسرا واجب کا، تیسرا سنت کا۔ لیکن یہ سنت ایسی ہے، السلام علیکم، یہ جو نا کیا ہے، اس کا درجہ واجب سے زیادہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اتنی بڑی سنت ہے۔ ہمارے یہاں خیر ہوئی، کیا حال ہے، گال کاٹ دیتے ہیں، چرنگے چڑے مسے بخیر آ گئے، غلط ہے۔ السلام علیکم یہ کیا ہے؟ ایک اور مسئلہ بھی، اب محسوس نہ کرے یار یہاں سبق ہوتا ہے، جمعہ نہیں ہوتا، بس یہ یاد رکھے، جہاں سبق ہوتا ہے، پڑھانا ہوتا ہے، جمعہ نہیں ہوتا، بس یہ رکھے۔ اب یہاں پر ایک اور بات کہتا ہوں، اصلاح کے لیے، خدا گواہ کسی پر میں ہٹ نہیں کرتا۔ ہمارے نعت خوان حضرات بیٹھے ہوتے ہیں نا، اور جب کھڑے ہوتے ہیں یہاں پر تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ اب یہ سنت ہے؟ سنت اس وقت ہے جب باہر سے آپ آئیں۔ اب یہاں میں بیٹھا ہوں اور پھر آپ کھڑا ہو جو کہو السلام علیکم، یہ سنت؟ مسئلہ یاد رکھے یار، مسئلے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ اور پھر آگے بھی مہربانی فرما دیتے ہیں کہ زور سے جواب دوں، میں تو یہ محسوس کر رہا ہوں جیسا کہ میں قبرستان میں آیا ہوں۔ یار کل کے بچے ہو اور اتنے بڑے آدمی بیٹھے ہیں، یہ ان کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر ظلم در ظلم یہ ہے کہ ہاں زور سے سبحان اللہ کو، جو حلالی ہوگا وہ کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ان کی اصلاح ہونی چاہیے، میں ان کی اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں، نعت خوانوں پر تنقید نہیں کر رہا، سمجھ آگے نا؟ سبحان اللہ زور سے کہو، ہاتھ لہرا کر کہو، جو حلالی ہوگا اس طرح کرے گا۔ اور پھر پشتون زور سے کہیں، پھر سرائیکی والے زور سے کہیں، مقابلہ ہوگا۔ یہ نفرت ہے یا محبت ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہاں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر کھڑے ہو جائیں، کوئی بوڑھا ہے، کوئی باپ کی جگہ پر ہے، کوئی ہے، تو ان چیزوں کی اصلاح ہونی چاہیے، داڑھی پوری ہونی چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے۔ ہمارا کردار کچھ اور کچھ ہوگا تو پھر یہ اس طرح برکت نہیں ہوگی۔ تو سلام جو باہر سے آئے گا وہ ڈالے گا۔ اب میں بیٹھ رہا ہوں پھر کہوں کہ السلام علیکم، اور پھر سب کو جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ کتنے بیٹھے ہیں؟ 100 ہیں، 150 ہیں، باہر سے کوئی آگے نا وہ کہے السلام علیکم، آپ نے جواب دے دیا، پورے مجمع کی طرف سے ادا ہو گیا ہے، یہ واجب ادا ہو گیا ہے، پورے مجمع کی طرف سے واجب ادا
تو لہذا یہ سبحان اللہ بالجبر اور یہ السلام علیکم بالجبر نہیں ہونا چاہیے. میں اتنا ہی کہوں گا اور مزید کچھ نہیں کہتا. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ جنتوں کو جو کیا ہوگا تحیت فیہا سلام. سلام کیا ہوتا ہے؟ بہر والے کی طرف سے. نماز کے اندر بھی سلام ہے یا نہیں ہے؟ سلام ہے. کیوں ہے؟ علماء نے لکھا ہے اور بھی وجہ ہیں. ایک یہ ہے کہ جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ اللہ کے ہاں چلا جاتا ہے, یہ یہاں موجود نہیں ہوتا گویا کہ. اور جب سلام پھیرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں نماز میں اللہ کی طرف گیا ہوا تو اب آ گیا ہوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی اس کی حکمت لکھی ہے نماز کے اندر کہ جب میں نماز میں تھا تو یہاں نہیں تھا, میں اللہ کے ہاں گیا ہوا تھا, اب میں واپس آ گیا ہوں. تو جو غائب ہو جب آئے تو وہ سلام ڈالے. یہ کوئی سنت نہیں ہے تو میں یہاں بیٹھا اور کھڑا ہو جاؤں السلام علیکم, یہ سنت نہیں ہے, یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. تو وہ بھی جب ملیں گے, جنتوں کے متعلق کیا آتا ہے, جب ملیں گے تو وہ تحیت فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. جب جدا ہوں گے تو پھر یہی کہیں گے کہ سب جو ہے نا وہ کیا ہیں, تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. فلہذا پہلے نمبر پر جو ہے نا ایمان ہے, مضبوط ہونا چاہیے انسان کا. علماء نے کہا ہے جیسے جہاد کے اندر اگر گھوڑا بھاگ جائے تو انسان بچے گا یا مرے گا؟ دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو گھوڑا بچانے کے لیے ہوتا ہے نا. ہاں اگر شکست ہوگی تو گھوڑے کو بھگاؤ, ہاں اس لیے ہوتا ہے نا. اور گھوڑا نکل جائے تو وہاں میدان میں مارا جائے گا یا بچے گا؟ جیسے میدان جہاد کے اندر گھوڑا بھاگ جائے وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے, مارا جاتا ہے آدمی, اس طریقے سے اگر ایمان چلا جائے گا تو پھر بھی انسان اللہ کے غضب میں آ جائے گا, بچ نہیں سکے گا. ایمان ضروری ہے. اسی کو اللہ نے فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات. لہذا انسان کو چاہیے کہ انسان جو ہے نا ایمان کی حفاظت کرے اور کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے. آخر مرنا تو ہے نا ہم نے, اس کی تیاری کرنی چاہیے. ہر ایک پر آنے. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسرائیل کے ساتھ دوستی تھی. انہوں نے کہا کہ جب میرے پاس آنا نا بتانا, میں تیاری کر لوں گا. ایک دن جو ہے نا آ گئے کہ آپ کا وقت آ گیا ہے. انہوں نے کہا یار آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا اطلاع کریں گے. انہوں نے کہا یہ سیاہ سے سفید بال جو ہو گیا تھا نا یہ پیغام تھا. جوانی سے جب بڑھاپا آ گیا یہ کیا تھا؟ پیغام تھا. کمر سیدھی تھی ٹیڑھی ہو گئی یہ پیغام تھا. اور اس نے کہا کہ روزانہ جو اعلان ہوتے تھے فلانا فوت ہو گیا فلانا ہوتا ہے, یہی تو پیغام تھا. اور کیا اطلاع کرتا آپ کو, کیا اطلاع کرتا؟ اور میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ تفسیر میں نے پڑھا ہے کہ جس کے سفید بال ہو جائے یا پوتا پیدا ہو جائے پھر میں موت کے لیے اپنی تیاری کر رکھے. فلہذا یہاں پر اللہ نے فرمایا جو جنتی ہیں ان کے لیے جو ہے نا کیا ہوگا, جنت ہوگی, ہمیشہ رہیں گے. اور ان کا تکیہ کلام کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ, الحمدللہ. ہاں ذکر ہوگا. اور یہ چیزیں جو ہے نا ملیں گی اعمال کی اور ایمان کی بنیاد پر. یہ دو باتیں ہو گئی. تیسرا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ. فرمایا تم شر کے اندر بھی جلدی کرتے ہو جیسے خیر مانگنے میں جلدی کرتے ہو. ہم خیر تو مانگتے ہیں نا کہ یا اللہ دنیا دے, جوانی دے, صحت دے, دولت دے, کاروبار دے, یہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں نا. فرمایا تم برائی میں بھی اور شر میں بھی جلدی کرتے ہو. انسان غصے میں ہو نا اور میرے تو موت آ بنے, کسی بچے پر غصہ ہوا تو مر پویں, ہاں کسی مال پر جو ہے کوئی غصہ آ گیا تباہ ہو جائے. فرمایا اس طرح نہ کرو. حدیث کے اندر آئے اس طرح نہ کرو. بعد وقت قبول ہو گئی تو پھر تیرا نقصان ہو جائے گا. اور اللہ نے فرمایا میں خیر کی دعائیں زیادہ قبول کرتا ہوں, شر کی قبول نہیں کرتا. اور انسان بد دعا میں جو ہے نا کسی اور کے معاملے میں اسی پر علماء لکھا ہے کہ کسی کو بد دعا نہ دے, اور تو تباہ تھی, اور تو لانتی ہے, اور تو ہندو ہے, اور تو یہودی ہے. سمجھ آ گئی ہے نا. یہ باتیں اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ یہ ناجائز ہے. کسی کو گالی بھی نہیں دینی چاہیے, کسی کو بد دعا بھی نہیں کرنی چاہیے. اللہ نے فرمایا جس طرح میں خیر جو ہے نا کیا کرتا ہوں, لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ, تمہاری اگر جو ہے نا ایک وقت مقرر اگر نہ ہوتا تو تم تباہ ہو ہی جاتے. فلہذا فرمایا خیر کی دعا کیا کرو, شر کی نہیں کیا کرو. اور فرمایا مسلمان کی دعا رد نہیں ہوتی جب تک جلدی نہیں کرے گا.
صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا مراد؟ حضور نے فرمایا جلدی یہ ہے کہ انسان کے بعد میں مانگو اور فوراً مل جائے، یہ جلدی ہے۔ مسلمان کی جو ہے نا کیا ہوتی ہے دعا قبول ہوتی ہے، یا تو وہی چیز ملتی ہے، یا کوئی مصیبت دور ہو جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک آدمی کا ہلکا نیکیوں کا ہلکا ہوگا اور ایک موتی کی صورت میں آنے شروع ہو جائیں گی، اس نیکی کے پلڑے کو جھکا دے گی۔ وہ پوچھے گا یا رسول اللہ یا اللہ یہ تو نیکی مجھے نہیں یاد۔ اللہ فرمائے گا یہ دعائیں تھی جو دنیا کے اندر تو مانگتا تھا، میں نے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دی ہے۔ پھر وہ تمنا کرے گا یا اللہ یہ بات تھی تو میری دنیا کے اندر ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، سب ذخیرہ ہو جاتی۔ فلہذا کسی کو عمل کو معمولی نہ سمجھو۔ ایک آدمی کے متعلق آتا ہے اس کا نیکیوں کو پلڑا ہلکا تھا، اور ایک تھوڑی سی اتنی چیز آئی اور وہ پڑی اور وہ بھاری ہو گیا، اس کی جنتی ہونے کا فیصلہ ہو گیا۔ اس نے عرض کیا اللہ یہ نیکی کون سی تھی؟ اللہ نے فرمایا ایک میت کو دفن کرنے کے لیے گیا تھا تو مسلمان کو تو نے ایک لپ ڈالی تھی، یہ وہی ہے تیری بخشش کا ذریعہ بن گئی ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے نا یہ چیزیں نہیں ہیں۔ نماز کے اندر بھی ہم نماز پڑھیں نا پھر کس طرح کرتے ہیں نماز کے اندر، انا للہ و انا الیہ، کون سی مٹی پڑ گئی یار، وہاں تو ہم نزدیک بھی نہیں جاتے نا۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان دفن ہونے لگے تو ایک لپ ڈال کر کہے منہا خلقناکم، دوسری ڈالے وفیہا نعیدکم، تیسری ڈالے وفیہا نخرجکم تارۃ اخری، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ 3 لپ ڈالنا سنت ہے، یہ 3 لپ ڈالنا، اور وہاں پر دفن کرنے کے بعد دعا مانگنا بھی ہاتھ اٹھا کر سنت ہے۔ جو سنت ہے اس کو چھوڑ چکے ہیں، یہاں لڑتے ہیں اور جنازے کے بعد دعا نہیں منگی گئی، سمجھ آ گئی ہے نا۔ رسم و رواج کو چھوڑو، سنت پر عمل کرو۔ ہاں حدیث کے اندر آتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اس سے سنت چھوٹ جاتی ہے۔ جس پر اللہ ناراض ہوتے ہیں نا، یہ دلیل ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ اس پر سنت پر عمل کرنا چھڑا دیتے ہیں۔ ہماری نجات پیغمبر کی سنت پر آئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کس نے پوچھا کہ آپ بتائیں اللہ کی میرے ساتھ محبت ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اگر قرآن پڑھتے ہو تو یقین کر لو اللہ کی تیرے ساتھ محبت ہے، اگر قرآن کی تلاوت روزانہ نہیں کرتے تو پھر کوئی محبت نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کے رسول کی محبت کا معیار۔ لہٰذا ہمیں جو ہے نا کیا کرنا چاہیے؟ سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، جیسے نیکی میں جلدی کرتے ہو اس طریقہ سے برائی کی دعا میں جو ہے نا جلدی نہ کیا کرو۔ اور آخری بات وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا وَقَائِمًا، فرمایا جب کوئی تکلیف آ جائے، بیمار ہو جائے، مصیبت آ جائے تو پھر جو ہے نا کیا ہے وہ لیٹے بیٹھے کھڑے ہر وقت یا اللہ مہربانی کر، یا اللہ مہربانی کر، یا اللہ شفا دے، یا اللہ مہربانی کر، یہی کرتے ہیں یا نہیں؟ اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب کوئی مصیبت آ جاتی دعانا، پکارتا ہے ہمیں، لِجَنبِهِ، لیٹا ہوا، یہ پاسے تھے سمن کو جنب آتے ہیں، او قائدن، بیٹھے ہوئے، او قائبن، یا کھڑے ہوئے، فلما کشفنا عنہ ضرّا، جب وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، مرّا کألم یدعونا الی ضر مسّہ، پھر ہمیں ایسے بھول جاتا ہے جیسا کہ اس پر کوئی مصیبت آئی بھی نہ ہو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ سارا قبلہ ہی الٹا تھی گیا نا۔ کوئی بیمار تھی وجہ نا تو آ کے کیویں دوائی بڑی قیمتی ہے یار، بڑی قیمتی دوائی ہے، ہاں جیسے تو میں ٹھیک تھی گیا نا، ہاں ڈاکٹر بڑا قابل ہے صاحب، اسپیشلسٹ ہے، بس وہ میری نفس کو پکڑ کے دے، خدا نہیں یاد آتا، خدا یاد کہ وہ حال ہے۔ لم یدعنا ضر مسّہ کذالک زینا للمسرفین ما کانوا یعملون، گناہ گاروں کے لیے، حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے یہی طریقہ ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، پھر قیامت کی پکڑ ہوگی۔ لہذا ہر موڑ پر اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ بیمار ہو جائے تو علماء لکھا ہے پہلے جو ہے نا توبہ کرے، میرے گناہ کی نحوست ہے، دوسرے نمبر پر فرمایا صدقہ کرے، تیسرے نمبر پر علاج کرے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو شفا نہیں دینا چاہتا دوائی اور اس کے درمیان چادر ڈال دیتے ہیں، اور جب دوائی اثر نہیں کرتی اور جب اس کو شفا دینا چاہتے ہیں وہ چادر ہٹا دیتے ہیں، دوائی اثر کرتی ہے۔ تو اصل شفا جو ہے نا دوائی کے اندر نہیں ہے، شفا دینے والا کون ہے؟ رب کائنات ہے۔ حضرت ابو یزید بستامی ہے غالباً، کوئی بزرگ ہے، اللہ کے حاضر ہوئے، اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ انہوں نے کہا جی توحید،
پوری زندگی توحید بیان کرتا رہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ ہے، وہ ہے، قادر ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ اللہ نے فرمایا تیری توحید یہی تھی کہ ایک مرتبہ پیٹ میں درد پڑا تو کسی نے پوچھا کیوں پیٹ میں درد؟ تو آپ نے کہا دودھ پیا ہے اس لیے پیٹ میں درد کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا درد پیدا کرنے والا میں تھا، دودھ نہیں تھا۔ یہی توحید ہے تیری؟ اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ نہ آئے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو اس لیے ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہاں پر جو ہے نا کیا کرنا چاہیے، جیسے بیماری میں ہم رب کو یاد کرتے ہیں تو دنیا کے اندر بھی صحت کی حالت میں بھی اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، تعلق قائم رکھنا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کوئی چاہتا ہے میرے اوپر مصیبت نہ آئے، یا جو ہے نا وہ جو ہے نا یہ چاہتا ہے کہ بیماری کے وقت تکلیف کا میری دعائیں قبول ہو، تو فرمایا صحت اور تندرستی کے اندر دعائیں مانگا کریں۔ جو چاہتا ہے میرے پر مصیبت بالکل نہ آئے یا مصیبت آئے تو جو دعا مانگو قبول ہو، تو پھر اس کو چاہیے کہ صحت اور تندرستی میں اللہ سے تعلق جوڑے رکھے۔ اللہ نے فرمایا قد اہلکنا القرون من قبلکم لما ظلموا، کافی قومیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم جو ہے نا لوط، وہ تھی ہم نے ہلاک کر دیا ہے۔ کیوں کیا؟ وجاءتهم رسل بالبینات فما كانوا يؤمنون، پیغمبر آئے تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ آج ہم عملی طور پر تو کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے، عمل نہیں کرتے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننا بھی ضروری ہے، اللہ کے رسول کی بات کو ماننا بھی ضروری ہے۔ آج ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات کو ماننا بھی ضروری ہے، تب جو ہے نا ہم کامل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بقیہ زندگی حضور کی سنت اور شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اب سنتے ہیں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کام اللہ کی فضل سے شروع ہے اور مسجد کا کام بھی شروع کرنے والے ہیں، تو اب ساتھیوں کو فیصلہ کیا ہے کہ یہ 4 دیواری بھی دیں، جن کو بکریاں وغیرہ